من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منہا. بالکل منطقی بات ہے. جو شخص کوئی اچھی سفارش کرے گا، اچھی شفاعت کرے گا، وہ اچھائی کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اچھی بات کے لیے ہو سکتی ہے، پھر یہ کہ بالکل اس کے اندر کہیں بھی حد اعتدال سے تجاوز نہ ہو، کہیں زیادتی نہ ہو، کسی اور کی حق تلفی نہ ہو، ایک شخص کے لیے کوئی خیر ہو جائے بغیر اس کے کہ کسی اور کی حق تلفی ہو رہی ہو. یہ تمام پہلو ایسے ہوں گے کہ جن کو ہم کہیں گے یہ شفاعت حسنہ ہے. السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر اسرار احمد کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ. حدیث جبرائیل میں جو الفاظ ہیں ان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، آپ نے فرمایا کہ ایمان کے تقاضوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم قدر پر ایمان رکھو، تقدیر پر ایمان رکھو کہ اس کا خیر بھی اس کا شر بھی دونوں اللہ کی طرف سے. لیکن یہ مسئلہ جو کہ ایمانیات کے ضمن میں اتنا اہمیت کا حامل ہے، واقعہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں اگر کھود کھرید کی جائے، گفتگو کی جائے، رد و قضا ہو، بحث و نزاع ہو تو یہ الجھ جائے گا اور حل نہیں. اگرچہ سمجھ میں آ جاتا ہے اگر انسان سمجھنا چاہے، اور یہ بھی میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو چیز سمجھ میں نہ آ سکتی ہو اس پر ایمان کا واقعتاً یہ ہے کہ ہمارا مکلف ہونا پھر غیر منطقی ہو جائے گا. سمجھ میں تو آتا ہے لیکن بیان میں نہیں آتا. ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے. ایک چیز سمجھ میں آتی ہے لیکن بیان میں نہیں آ سکتی. بیان کرنے میں ہماری جو قوت بیانیہ ہے، ہماری جو زبان ہے، اس کی جو محدودیتیں ہیں، اس کی بنا پر وہ مسئلہ الجھ جاتا ہے. بہرحال آج کا میرا موضوع جو ہے وہ مسئلہ قدر نہیں ہے، لیکن میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ مسئلہ کہ جس کے بارے میں حضور نے بہت سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے کہ کوئی بحث و نزاع نہ کرو. ایک مرتبہ حضور تشریف لائے اپنے حجرے سے باہر اور آپ نے دیکھا کہ کچھ صحابہ وہ مسجد کے گوشے میں بیٹھے ہوئے کسی بحث میں مبتلا ہے، اور وہ بحث جو ہے وہ تقدیر سے متعلق ہو رہی ہے. حضور نے جب یہ دیکھا تو آپ کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا اور آپ نے غضبناک الفاظ میں فرمایا الہذا بعثتم ام لہذا امرتم یا ام لہذا امرتم، کیا مجھے اس چیز کا حکم دیا گیا تھا؟ کیا میں اس کام کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں؟ یہ معاملات ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں خاموشی اختیار کریں. بہرحال اسی طرح کا مسئلہ جو ہے یہ شفاعت کا مسئلہ بھی ہے. ویسے بھی میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ بہت سے اکثر معاملات دنیا میں ایسے ہیں کہ جو ہمارے ہاں روایتی الفاظ آتے ہیں کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، کہ ذرا ادھر ہوئے تو ہلاکت ہے، ذرا ادھر ہو تو ہلاکت ہے. اسی طرح کا معاملہ ہے یہ صراط مستقیم اس دنیا میں بھی، اور پل صراط جسے ہم کہتے ہیں وہ قیامت میں بھی واقعتاً بہت باریک ہے، اور اس کی طرف ذرا سا بھی انسان ادھر یا ادھر کو جائے تو گمراہی اور ہلاکت میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے. اسی طرح کا مسئلہ شفاعت ہے. پہلے سمجھیے کہ شفاعت کے معنی کیا ہے. شفاع کا لفظ عربی زبان میں آتا ہے بنیادی طور پر ضم الشیء الی مثلہ. امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ جن کی مفردات القرآن نہایت اہم کتاب ہے، فہم قرآن میں بہت ممد ہے، بہت معاون ہے، اور اب اچھا ہے کہ اس کا اردو ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے، تو جو عربی سے استفادہ نہ کر سکے وہ اردو سے استفادہ کر سکتے ہیں کہ ہر شے کا جو مادہ ہے اس کے اصل معنی کیا ہے، اصل مفہوم کیا ہے. عربی زبان میں وہ مادہ جو ہے، وہ روٹ جو ہے، وہ 3 لیٹرڈ روٹ سے حرفی مادہ جو ہے وہ اصل میں کس مفہوم کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو شفع کا میں نے آپ کو بتایا راغب کے حوالے سے ضم الشیء الی مثلہ، کسی شے کو اس کے مثل کے ساتھ جمع کر دینا، ضم کر دینا، اس کے ساتھ شامل کر دینا. اب مثلا میں ایک دعا کر رہا ہوں اللہ میری یہ حاجت پوری فرما دے. کوئی اور میرا دوست، میرا بھائی، میرا عزیز، اے اللہ تو میرے اس بھائی کی یہ ضرورت پوری فرما دے. یہ شفاعت ہے، یہ شفاعت ہے. ایک دعا میں خود کر رہا ہوں اور اس دعا میں شامل کر لی ہے میرے کسی بھائی نے، عزیز نے، دوست نے، بہی خواہ نے، خیر خواہ نے، اپنی دعا اس کے ساتھ شامل کر دی. یہ شفاعت. اس شفاعت سے تو ہم خوب واقف ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں، اس کا کوئی منکر نہیں ہے. البتہ یہ کہ ایسی ہستیوں کی شفاعت کہ جو ہمارے سامنے اس طریقے سے مادی طور پر موجود نہیں ہے، عالم غیب میں ہے، غیب کا پردہ حائل ہو چکا ہے. وہ ارواح ہے اولیاء اللہ کی جو عالم غیب میں ہے، ملائکہ ہیں جو عالم غیب میں ہے،
پھر وہ ارواح جو ہیں انبیاء کی ہیں، صلحاء کی ہیں، اتقیاء کی ہیں، اولیاء اللہ کی ہیں، ملائکہ ہیں، یہ تمام ہیں. ان سے اس طرح کا کوئی معاملہ جو ہے وہ ذرا مختلف ہو جائے گا. لیکن جو چیز میں نے آپ سے عرض کی مثال کے طور پر شفاعت کا سب سے سادہ تصور کہ آپ ایک دعا کر رہے ہیں، آپ ایک استدعا کر رہے ہیں اللہ سے، اور کوئی اور بھی آپ کی اس دعا میں آپ کا ساتھ دے رہا ہے، آپ کے لیے گویا کہ اسی بات کا سوال اللہ سے کر رہا ہے کہ جس بات کا سوال آپ کر رہے ہیں. تو یہ شفاعت ہے لفظی اعتبار سے. اسی طریقے سے یہ لفظ سورہ نساء میں آیا ہے، آیت نمبر 85 میں. دنیا میں جو ہم ایک دوسرے کے لیے کچھ سفارش کرتے ہیں اس کے لیے لفظ شفاعت قرآن میں مستعمل ہے. آپ کا کوئی بھائی ہے، اس کا کوئی مسئلہ ہے، کسی جگہ پر کوئی ضرورت جو ہے اس کی کوئی شخص پوری کر سکتا ہے، آپ اس کے ساتھ جاتے ہیں اور گویا کہ ایک طریقے سے اسے اطمینان دلاتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ قابل اعتماد شخص ہے، یہ جو بات کہہ رہا ہے میرے علم کی حد تک اس کے اوپر آپ اعتبار کر سکتے ہیں، اعتماد کر سکتے ہیں. یہ چیز بھی شفاعت ہو گئی اس دنیا کے اندر. گویا کہ آپ نے کسی کی ضرورت میں اپنے علم کی بنا پر یا اپنی کسی وجاہت کی بنیاد پر کہ جو آپ کو کسی کے ساتھ حاصل ہے، کوئی شخص ہے جو آپ کی قدر کرتا ہے، آپ کی عزت کرتا ہے، اس کی نگاہوں میں آپ ایک معتمد علیہ انسان ہے، ایک آپ معتبر انسان ہے، آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کے اوپر وہ اعتبار کر سکتا ہے. تو آپ اپنی ان صلاحیتوں کو، یا یہ کہ کوئی شخص آپ سے محبت کرتا ہے اور اس کی بنا پر یہ ہے کہ وہ آپ کی بات ایک حد تک جائز حد تک ہو تو وہ ٹالے گا نہیں. تو یہ ایک شفاعت ہے کہ جو دنیا میں بھی سفارش کے معنی میں جب ہم استعمال کرتے ہیں تو قرآن مجید میں ہمیں ایک اصول بتایا گیا، من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منہا. بالکل منطقی بات ہے. جو شخص کوئی اچھی سفارش کرے گا، اچھی شفاعت کرے گا، وہ اچھائی کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اچھی بات کے لیے ہو سکتی ہے، پھر یہ کہ بالکل اس کے اندر کہیں بھی حد اعتدال سے تجاوز نہ ہو، کہیں زیادتی نہ ہو، کسی اور کی حق تلفی نہ ہو، ایک شخص کے لیے کوئی خیر ہو جائے بغیر اس کے کہ کسی اور کی حق تلفی ہو رہی ہو. یہ تمام پہلو ایسے ہوں گے کہ جن کو ہم کہیں گے یہ شفاعت حسنہ ہے. اس کے لیے آپ ایک دوسرے کے کام جیسے آتے ہیں، ایسے ہی اگر اس طریقے کی سفارش آپ دنیا میں کرتے ہیں جن میں جھوٹ نہیں ہے، جس میں کوئی کسی کی حق تلفی نہیں ہے، کسی کا پر ظلم نہیں ہو رہا ہے، اور وہاں پر کسی شخص کا جائز طریقے سے کام ہو سکتا ہے، وہ شخص جو ہے اس سے واقف نہیں ہے، وہ جانتا نہیں ہے، آپ کی ایک وجاہت ہے اس کے ہاں، آپ کو وہ جانتا ہے، اور آپ اپنے علم کی بنیاد پر اس سے کہتے ہیں کہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ شخص قابل اعتماد ہے، میں اسے جانتا ہوں. یہ شفاعت اور صحیح دائرے کے اندر، جیسا کہ میں نے عرض کیا، پھر دہرا رہا ہوں، کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی پر ظلم نہ ہو، بات بالکل صحیح ہو، تو یہ شفاعت حسنہ ہے جس کی گویا کہ ایک طرح سے تاکید کی جا رہی، ترغیب دلائی جا رہی. من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا. جس نے کوئی اچھی شفاعت کی، اچھی سفارش کی، اسے خود بھی اس میں سے حصہ مل جائے گا، یعنی اس کو ایک نیکی ملے گی، اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو پسند فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کا اسے اجر و ثواب عطا کرے گا. وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً. اب وہ تمام شرائط جو ہیں وہ اگر پوری نہیں ہو رہی ہیں، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، آپ غلط انسان کی جو ہے تائید کر رہے ہیں، آپ حقائق کو کہیں چھپا رہے ہیں، توڑ مروڑ رہے ہیں، یا یہ کہ آپ کسی ایسی بات کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جس کا اس کو حق حاصل نہیں ہے، جس سے کسی دوسرے کی حق تلفی ہو رہی ہے، تو یہ فرمایا کہ من یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منہا. تو اس میں سے اب حصہ اس کو بھی مل جائے گا کہ اگر اس کی وجہ سے کسی پر کوئی ظلم ہوا ہے تو اس ظلم کی پاداش جو اللہ کے ہاں ہوگی اس میں اس شخص کا حصہ بھی ہوگا کہ جس نے اس کے لیے سفارش کی. تو یہ تو لفظ شفاعت اور شفاعت کے دو معنی کے جو مستعمل ہیں، عام ہیں، واضح ہیں، منطقی ہیں، جن میں کوئی اشکال نہیں، جن میں کوئی دقت نہیں. لیکن یہ کہ اب سمجھیے وہ شفاعت کہ جو تمام گمراہیوں کی جڑ ہے، یہ میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا. شرک کی اصل بنیاد شفاعت باطلہ کا تصور ہے، غلط شفاعت کا غلط تصور. میں عرض کر چکا ہوں کہ دنیا میں دیکھیے ایک تو ہے معاملہ الحاد، خدا کا انکار، کوری مادہ پرستی، میٹیریلزم، جو بھی آپ کہیں، میں اس وقت اس سے گفتگو نہیں کر رہا. ایک ہے شرک. شرک لازماً دو چیزوں پر مشتمل ہے. کسی بڑے خدا کو مان کر اس کے ساتھ چھوٹے خداؤں کو ماننا، وہاں بڑے خدا کا انکار نہیں ہے. میں نے مثالیں بھی دی تھیں، یاد ہوگا، اور بارہا یہ میرے دروس میں باتیں آ چکی ہیں.
مشرق سے مغرب تک چلے جائیے، آپ کو ہر جگہ یہ تصور شرک کا ملے گا۔ مہادیو ایک، مہادیو وہ تو ایک ہی ہو سکتا ہے، ایک ہی ہے۔ دیویاں اور دیوتا بے شمار، کوئی آگ کی دیوی ہے اور کوئی پانی کا جل دیوتا ہے اور اگنی دیوی ہے اور کوئی لکشمی بائی ہے، لکشمی دیوی ہے، وہ دولت کی ہے، وہ گنتے جائیے، وہ بے شمار۔ بالکل ویسٹ میں چلے جائیے، بڑے جی سے لکھا جائے گا گاڈ، تو وہ ایک ہی ہے، کیپٹل جی سے۔ اس کے تین صفات جو ہمیشہ مانی گئی ہیں، اومنی پوٹنٹ، اومنیشینٹ، اومنی پریزنٹ۔ وہ جو بڑا خدا ہے ایک اکیلا، جی سے لکھا جانے والا، کیپٹل جی سے، وہ اومنی پوٹنٹ ہے، علی کل شیء قدیر، اومنیشینٹ ہے، بکل شیء علیم، اومنی پریزنٹ ہے، ہر جگہ موجود، ہوا معکم اینما کنتم۔ یہ تین صفات ہر جگہ مانی گئی اس بڑے خدا کو۔ یہی معاملہ تھا عرب میں، اللہ وہ ایک ہی تھا، لیکن آلہہ، وہاں گاڈ کے ساتھ گاڈیسز اینڈ گاڈز، چھوٹے جی سے لکھے جانے والے بے شمار گاڈز اینڈ گاڈیسز، ان کی گنتی نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے اللہ ایک اور آلہہ بے شمار۔ اب یہ آلہہ دو طرح کے بنائے گئے، ظاہر بات ہے کہ ان کی، جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ اصل میں تو یہ بگڑی ہوئی شکلیں ہیں، جو اصل حقیقتیں تھیں ان کے اندر تھوڑا تھوڑا رد و بدل ہوتے 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 وہ شے بالکل ایک نئی بن کر ایک عجیب صورت اختیار کر لیتی ہے۔ لیکن تھی تو تمام چیزیں جو ہیں، دین توحید ہی تھا آغاز میں۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، یعنی نوع انسانی کا اور تاریخ انسانی کا آغاز جو ہے وہ اندھیرے میں نہیں ہوا، ظلمت میں نہیں ہوا، تاریکی میں نہیں ہوا، جہالت میں نہیں ہوا ہے۔ سائنٹیفک اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ علم بہت کم ہوگا ان کے پاس یا نہیں ہوگا بالکل، لیکن یہ کہ یہ العلم جو ہے، فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، جان لو اس کو کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ یہ ہے اصل علم، 100 علموں کا ایک علم، بلکہ 1000 علموں کا ایک علم۔ اسی لیے وہ بہت صحیح کہا ہے وہ کہ علم و بس کری ہو یار، اکو الف تیرے درکار، یہ ایک الف کافی ہے۔ یہ علم تو ہمیشہ سے تھا، لیکن اس کی بگڑی ہوئی شکلیں، اس سے نکلی ہیں کھاڑیاں، نکل کر انہوں نے شکلیں بدل لی ہیں۔ ایمان بالملائکہ جو ہمارے ہاں ایمان کے اجزاء لا ينفک میں سے ہے، اس کی بگڑی ہوئی شکل ہے جو یہ دیوتاؤں کی بنائی گئی ہے۔ کوئی پہاڑوں کا دیوتا ہے، کوئی فلاں کا دیوتا، ملائکہ ہے۔ یہ وسیع اور اس کائنات جس کا کہ ابھی تک ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، اس کے سائز کا کوئی تصور آج بھی نہیں ہے انسان کو، قطعاً پتہ نہیں کہاں شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے۔ اس کائنات میں ایک حکومت ہے باضابطہ، اس کی ایک بیوروکریسی کہہ لیجئے، اس کے کارندے ہیں، ان کے سول سرونٹس ہیں، وہ ملائکہ ہیں، اللہ کے احکام کی تنفیذ کر رہے ہیں۔ بس قرآن نے جو واضح کیا، جو حقیقت واضح رہنی چاہیے، وہ یہ کہ انہیں اختیار کوئی حاصل، یفعلون ما یؤمرون، جو حکم ملتا ہے ان میں کوئی اختیار نہیں۔ اگر ذرا سا بھی یہاں سے پاؤں پھسلا، ان کے لیے بھی کسی درجے میں اختیار کا تصور آ گیا، اب وہ گویا کہ نائبین بن گئے اللہ کے۔ اور نائب جو ہے ظاہر بات ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ اختیار دیا جاتا ہے، تو جب اختیار دیا جاتا ہے تو اس اختیار کے اعتبار سے اس کے ہاتھ میں آپ کا کچھ نہ کچھ خیر و شر تو آ گیا نا۔ اب اس خیر و شر کے لیے کچھ ڈنڈوت اس کی بھی کی جائے، کچھ اظہار تعظیم ان کے سامنے بھی ہو، کوئی اظہار نیاز کیا جائے، اظہار نیاز مندی، اظہار تعظیم۔ یہاں سے بگڑتی ہوئی وہ شکل جو ہے ایمان بالملائکہ، اس نے در حقیقت صورت اختیار کر لی ان دیوتاؤں اور دیویوں کی۔ ایک شکل تو یہ تھی، اسی کی نفی کی ہے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سورۃ الاخلاص کے تقریباً ہم وزن ہے آخری آیت سورہ بنی اسرائیل کی، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ۔ اس کا کوئی ساجی نہیں ہے حکومت میں اور اختیار میں، کوئی ساجی نہیں۔ یہ پوری بادشاہی تنہا اسی کے ہاتھ میں۔ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ۔ یہ حقیقت جو قیامت میں بالکل واضح ہو جائے گی، آج ذرا چھپی ہوئی ہے، نگاہوں سے اوجھل ہے، آج اسے سمجھنے کے لیے اور اس پر اپنے دل کو قائم رکھنے کے لیے کچھ محنت کی ضرورت ہے۔ قیامت کے دن یہ اڑیا حقیقت سامنے ہو آئے گی، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ کس کے لیے بادشاہی؟ صرف اس اللہ کے لیے جو اکیلا ہے، تنہا ہے، قہار ہے، چھایا ہوا ہے، قاہر کے، اس کے قبضے قدرت سے کوئی شے باہر نہیں۔ تو اللہ کے ساتھ کوئی ملک میں ساچی نہیں، لم یکن لہ شریک فی الملک۔ اچھا، دوسرا تصور جو پیدا ہوا
وہ اس اعتبار سے پیدا ہوا کہ انسان نے اللہ کو بھی کچھ نہ کچھ اپنے اوپر قیاس کیا، اور یہ انسان کی مجبوری ہے۔ آخر اس کی سوچ، اس کی قوت متخیلہ، چاہے ہم کہیں کہ اس قوت متخیلہ جو ہے اس کے لیے تو کوئی انتہا نہیں، کوئی لمٹس نہیں، تخیل کو آدمی جہاں چاہے لے جائے۔ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے، پرے برغے تخیل کی رسائی تا کجا۔ لیکن جان لیجئے ہماری قوت متخیلہ بھی محدود ہے۔ کس معنی میں؟ کہ ہمارا سارا جو پیرامیٹر بنتا ہے وہ تو ہمارے مشاہدات سے بنتا ہے۔ ہماری سوچ کے لیے بھی جو اس کے حدود ہیں معین ہوتی ہیں، وہ ہماری مشاہدات سے، ہماری عقل سے، ہماری سمجھ سے، اور اسی کے اعتبار سے کچھ مزید ہو جائے گا تو تخیل ہو جائے گا۔ تو انسان نے خدا کے بارے میں بھی جب بھی غور کیا تو کچھ اپنے اوپر قیاس کیا، جس کو بڑی خوبصورتی سے اقبال نے واضح کیا ہے۔ وہ کالما، ایک بت تراش ہے، وہ بت اس نے بنایا ہے، لیکن بنایا کیا ہے وہ بت تراش نے؟ اس نے اپنے دو ہاتھ دیکھے تھے، اس بت کے اندر بھی دو ہاتھ بنا دیے۔ وہ خدا بنا رہا ہے، دیوتا بنا رہا ہے، لیکن کیا بنائے گا؟ اپنے دو ہاتھ دیکھے تھے، دو ہاتھ اس کے بنا دیے۔ اپنی دو آنکھیں تھی، اس کی بھی دو آنکھیں بنا دی، ذرا موٹی موٹی بنا دی ہوں گی، بڑی بنا دی ہوں گی۔ چلیے کسی کی جو ہے وہ ہندوؤں میں سے کسی نے اس کی ناک جو ہے وہ بڑی بنائی تو وہ اس کو ہاتھی کے سونڈ کے مطابق بنا دیا۔ ایسا بھی تو ان کا خدا ہے گنیش جی کی جو ناک ہے وہ ہاتھی کے سونڈ کے بعد۔ لیکن آدمی جائے گا کہاں؟ ون کین ناٹ آؤٹ گرو ہز اسکن۔ انسان اپنے تخیلات میں بھی، تصورات میں بھی، اپنے مشاہدات سے باہر کہاں جائے گا؟ تو وہ بت یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے خدا بنانا چاہا تھا، لیکن تو نے بنایا کیا ہے؟ مرا بر صورت خیش آفریدی، تو نے مجھے اپنی شکل پر ڈال دیا، جو اپنے آپ کے اندر دیکھا وہ میرے اندر بنا دیا۔ برون خیشتن آخر چے دی دی، تو نے اپنے آپ سے باہر کیا دیکھا؟ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اسی طریقے سے انسان نے خدا کو بھی تصور کیا کہ جیسے ایک انسان کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، بیٹا محبوب ہے۔ اچھا بیٹا کسی اور اعتبار سے محبوب ہوتا ہے، بیٹی کی محبوبیت کسی اور اعتبار سے ہوتی ہے۔ بیٹی کمزور ہے، جنس ضعیف ہے، لیکن یہ کہ اس پر واقعتاً یہ ہے کہ شفقت زیادہ ہو۔ بیٹے پر یہ زیادہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے میرا نام چلے گا، میرا خاندان ہے، اس کا تسلسل ہے، میرا نام باقی رہے گا، بڑھاپے میں یہ میرا سہارا بنے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اس اعتبار سے جو اہمیت ہے وہ بیٹے کی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ محبت اور شفقت جذباتی لگا، بیٹی کوئی بات کہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے ٹالنا۔ اور اسی اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ میں بسا اوقات بمشکل اپنے آنسو روکتا ہوں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہ جب حضور کے سامنے حضرت فاطمہ آئی، جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں فاطمہ تو بِضْعَةٌ مِّنِّی، میرا جگر کا ٹکڑا ہے، اور انہوں نے آ کر، اب تصور کیجئے آپ کو، وہ دکھا رہی ہیں اپنے ہاتھ کے اوپر پڑے ہوئے گٹھے کہ حضور ابا جان دیکھیے یہ چکی چلا چلا کر میرے ہاتھوں پہ گٹھے پڑ گئے، کندھے کا نشان دیکھیے کہ میں مشکیدہ خود پانی بھر کر لاتی ہوں کنویں سے، مشکیدہ جو ہے اس کی وجہ سے میرے کندھے کے اوپر یہ بتیاں پڑ گئی۔ تو اب تو عام مسلمانوں کے ہاں بھی بڑی سہولت ہو گئی ہے، فراوانی ہے، اب وہ تنگ دستی اور وسعت کا دور ختم ہو گیا۔ تو ابا جان مجھے بھی کوئی کنیز، کوئی غلام عطا فرما دیجئے تاکہ میری بھی یہ مشکل آسان ہو۔ کیا بیتی ہوگی حضور کے قلب؟ تصور کیجئے۔ کہا کیا ہے؟ نہیں بیٹی، یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں، میں تمہیں اس سے بہتر چیز دے رہا ہوں۔ ہر نماز کے بعد وہ تسبیح فاطمہ جو مشہور ہے، جب بھی کبھی آپ یہ تسبیح فاطمہ کیا کریں تو اس واقعے کو یاد کر لیا کیجئے کہ تسبیح فاطمہ کا شان نزول کیا ہے، یہ کب عطا کی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگر گوشے کو؟ جب یہ درخواست دے کر حضرت فاطمہ حاضر ہوئی رضی اللہ تعالی۔ نہیں بیٹا یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں، یہ اوروں کے لیے۔ ہمارے لیے تو جو چیزیں بہتر ہیں میں تمہیں وہ دے رہا ہوں۔ نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ روایات میں تھوڑا سا فرق ہے، ورنہ یہ کہ 100ویں کی تعداد پوری ہوتی ہے ایک اور طویل کلمے سے۔ لیکن یہ کہ بہرحال یہ تسبیح فاطمہ جو عطا کی گئی ہے اس وقت، تو یہ جو بیٹی کا ایک خاص معاملہ ہوتا ہے اس کو ذہن میں رکھیے۔ تو عربوں نے اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا فرشتوں، وہی فرشتے جنہیں نائبین سلطنت قرار دیا ایسٹ اور ویسٹ میں، انہی کو خدا کی بیٹیاں قرار دے دیا عربوں۔ اب یہ لاڈلی بیٹیاں سفارش کریں گی تو اللہ نہیں ٹال سکتا، یہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے کچھ دوست بھی تو ہیں، اولیاء ہیں، آخر وہ دوستی جو ہے وہ بھی تو کوئی بنیاد ہے۔
دوست سفارش کرے گا تو دوست کیسے ٹال دے گا؟ یہ دوسرا تصور تھا کہ جس کے تحت سفارش کا تصور جو ہے اس مذہب کے پورے ڈھانچے کے اندر، اس کے پورے سانچے کے اندر داخل ہوا۔ توحید ہی سے یہ شاخیں نکلی ہیں، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تلبیہ بھی کون سا تھا؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرے سوا کوئی شریک نہیں۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے جس کا تو ہی مالک ہے، اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں اختیار ہے وہ بھی در حقیقت تیرا ہی دیا ہوا ہے۔ تو توحید کے دریا سے ایک کھاڑی شرک کی نکلی، اور پھر اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے پھر اسے توحید میں شامل کر دیا۔ بیچ میں جو شے نکال لی ہے تھوڑی سی یہ شرک کی کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک۔ اللہ سے ایک شریک تو ہے تیرا، کچھ شریک ہے تیرے، لیکن پھر واپس آ گئے توحید میں کہ وہ خود بھی تیرے مملوک ہے، اور جو کچھ اختیار اس کے پاس ہے وہ بھی تیرا ہی عطا کرتا ہے، تیرا ہی ملکیت تو حقیقی تیری ہے۔ تو گویا کہ توحید سے شروع ہو کر پھر توحید پر بیچ میں وہ جو ایک خم نکال لیا ہے، ایک کجی نکال لی ہے، ایک ٹیڑھ پیدا کر لی ہے، جیسے کہ آیت الکرسی کے بعد آتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ وہ غی جو آتی ہے بس وہ ہے کہ جس نے سارا فساد دنیا میں پیدا کیا، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سفارشی جو ہمارے ہیں چونکہ اللہ کے لاڈلے ہیں، اسی لیے دیکھیے سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں کیا فرمایا؟ لم یکن لہ شریک فی الملک وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ۔ اس کا کوئی ولی اور دوست کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے، اس میں نفی کی ہے۔ اللہ کا ولی تو ہے لیکن تمہارا دوست ہوتا ہے، تم دوستیاں نبھاتے ہو، دوستیاں پالتے ہو، کیوں؟ کہ کسی وقت پر کام آئے گا، اور جب میرے وقت پر کام آئے گا، میری کسی مشکل میں وہ میرے ساتھ دے گا، تو آج اس کی بات میں کیسے ٹال سکتا؟ یہ ہے وہ پورا کا پورا فلسفہ جو ہم اپنے اوپر قیاس کریں تو ہمارے معمولات میں شامل ہے۔ کسی وقت ہوتا ہے کہ دوست ایک بات کہہ رہا ہے، آپ کا ایک دوست ہے، آپ کا ایک جگری جو ہے، کوئی رفیق ہے، وہ آپ سے بات کہہ رہا ہے، آپ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ بات صحیح نہیں ہے، یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط، لیکن اب اس کا دباؤ ہے اس لیے کہ وہ آپ کا دوست ہے، آپ کا محبوب ہے۔ اور زیادہ تجزیہ کیجئے تو نیچے جا کر بات کیا آئے گی تہ کے اندر، کہ اگر آج وہ مجھ سے کوئی کام کرا رہا ہے تو پھر کبھی میں بھی تو اس سے کام کرا سکوں گا، یا یہ کہ میں نے بھی تو کبھی اس سے کوئی کام کرایا تھا، آج مجبوراً وہ میں اس کی بات ماننے پر مجبور ہوں۔ یہ سارے تصورات ہیں کہ جو آگے چل کر کیا ہوتا ہے، اسی شفاعت کے تصور سے پہلا قدم تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اظہار نیاز جو ہے، نیاز مندی کا اظہار اور تعظیم کا اظہار ہوتے ہوتے مراسم عبودیت میں ڈل جاتا ہے۔ اب جس کی تعظیم کرنی ہے تو پہلے کبھی تھوڑی سی تعظیم کی، پھر کبھی اور جھک گئے تعظیم کے اندر، پھر اور جھک گئے، پھر سجدے میں چلے گئے، یہی تو تعظیم ہے۔ تعظیم ہے، اس کے سوا ہے کیا؟ وہ مراسم عبودیت میں آ گئے۔ نمبر 2، ایک اور آخری شکل اس کی کیا ہے؟ ہوتے ہوتے، یہ سورہ انعام میں بڑی تفصیل سے یہ چیزیں آئی ہیں کہ ہوتے ہوتے یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا حق جو ہے، اللہ تو برائے بیت رہ جاتا ہے صرف علامت کے طور پر۔ کیوں؟ دیکھیے جو سب سے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ ہے تو صحیح، اختیار اسی کا ہے، صدر مملکت ہے پاکستان کے، اصل اختیارات تو ان کے پاس ہے، وزیر اعظم ہے، اس کے پاس اختیارات ہیں، لیکن اس دیہاتی کو تو پتا ہے کہ میرا معاملہ تو اس پٹواری کے ہاتھ میں ہے، اس کا قلم ادھر سے ادھر ہو جائے تو میرے لیے مصیبت بھی آ سکتی ہے اور میری مشکل حل بھی ہو سکتی ہے، اصل تو ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو وہ تو کسی کو کیا معلوم ڈی سی صاحب کس بلا کا نام ہے، عام پٹواری، عام جو دیہاتی کیا جانتا ڈی سی کیا ہوتا ہے؟ پٹواری جو ہے وہ جو سر پر بیٹھا ہوا ہے، جس نے کہ وہ ساری لکھنی ہے، جو بھی فصل کے بارے میں رپورٹ ہے وہ ساری اس کے پاس ہے، لہذا وہ تو صرف رہ جاتے ذہن میں کہ ہاں اوپر ہے کوئی، سارا کا سارا معاملہ پھر وہ نچلے ان خداؤں سے، چھوٹے خداؤں سے، دیویوں سے، دیوتاؤں سے، آلہہ سے، گاڈ سے، گاڈسز سے ہوتے ہوتے عبادت، جس کی کہ بڑی ایک لطیف انداز میں قرآن مجید میں ایک تنبیہ کی گئی ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے عرب والے، فصل کی یہ کوئی فصل ہے، فصل میں سے کچھ حصہ معین کر دیا، یہ اللہ کے لیے ہم خیرات کریں گے، اللہ کے نام پر، اللہ کے لیے، اور یہ تھوڑا سا حصہ جو ہے یہ ہمارے فلاں معبودوں کے لیے، فلاں معبود کے لیے، کچھ نہ کچھ تو ان کو بھی دینا ہے، کیا اتنا بڑا غلہ ہے، اس میں سے اتنے جانور تو ہم نے اللہ کے نام پہ چھوڑ دیے، ٹھیک ہے یہ اللہ کے لیے ہے، لیکن یہ کچھ تھوڑے بہت جو ہیں یہ فلاں معبود کے لیے، فلاں کے لیے۔ اب فرض کیجئے آ گیا قحط، تو اللہ کے حصے میں تو ہاتھ ڈال لیں گے، وہ چھوٹے معبود کے حصے کو نہیں چھیڑ سکتے،
اس لیے کہ اس کا تو وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ رب نیڑے کے سن، وہ تو ان کا مکہ تو قریب ہے، وہ اللہ تو دور ہے، بلکہ یہاں تک کہ پھر جو اللہ کا حق ہے وہ تو ان کو مل جائے گا، ان کے حق میں شامل ہو جائے گا، لیکن جو ان کا حق ہے وہ اللہ کے حق میں شامل نہیں۔ یہ ساری جو ہے آخری جو اس بیماری کی جو تیسری سٹیج ہے، اس سب کا تذکرہ سورہ نام کے اندر موجود ہے۔ یہ سفارش میں اصل میں دنیا میں عقائد اور مذاہب کی دنیا میں جو تدریجاً توحید کی جڑ کاٹ دی، کفر اور شرک کی شکل اختیار کر دی، اس کی نفی کے لیے قرآن مجید میں اب آپ دیکھتے ہیں کہ شدت کے ساتھ شفاعت کا انکار۔ لیکن اس سے بھی پہلے میں ایک اور بات واضح کر دوں، قرآن مجید کو آپ پڑھیے تو زور ہے عمل پر۔ میں اس وقت صرف 3 آیتیں سورہ نجم کی پڑھوں گا۔ لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى۔ نہیں ہے انسان کے لیے مگر صرف وہ جس کے لیے اس نے خود محنت کی، ہاں اس کی محنت اس کے سامنے رکھ دی جائے گی، وہ دیکھ لے گا، دکھا دی جائے گی۔ جیسے کہ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ معلوم ہوا کہ سارا دار و مدار جو ہے انسان کا، کامیابی کا، فوز و فلاح کا، وہ تو انسان کے عمل پر ہے، محنت پر ہے، مشقت پر ہے، جد و جہد پر ہے۔ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، یہ تو ہے قرآن مجید کی جو مین تعلیم آپ کہیں گے، 90% کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ یہی ہے، لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کو قرآن مجید میں بھی یہ بات بھی معلوم ہو جائے گی کہ کسی نیکی کی توفیق بھی انسان کو از خود حاصل نہیں ہوتی جب تک اللہ کی توفیق ہو۔ معلوم ہوا کہ اس میں لیس للانسان الا ما سعى، وہ جو ایک یوں سمجھیے کہ ایک اصول موضوع ہے، اصل وہی ہے، جڑ وہی ہے، بنیاد وہی ہے، لیکن وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہارے اندر یہ ارادہ کا پیدا ہونا، تمہارے اندر اس جذبے کا ابھرنا، تمہارے اندر خیر کا داعیہ بیدار ہونا، تمہارے اندر اچھے جذبات کا نشو و نما پانا، یہ بھی تو اللہ کی توفیق سے۔ نمبر 2، حضور کی حدیث اب آپ کو سنا رہا ہوں، کوئی شخص جنت میں محض اپنے عمل پر نہیں جا سکے گا۔ اور یہ ایسا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ تھا کہ میں یہ کہا کرتا ہوں، آپ نے بارہا سنا ہوگا میری زبان سے، کہ بڑی ہمت اور جرت سے کام لیا کسی صحابی نے جو حضور سے پوچھ لیا کہ کیا حضور آپ بھی؟ کوئی انسان جنت میں محض اپنے بل سے، اپنے عمل کی بنیاد پر داخل نہیں ہو سکتا۔ حضور کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، الا ان یتغمدنی ربی برحمتہ، جب تک میرا رب اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ نہ دے، اپنی رحمت کے سائے میں نہ لے لے، میں بھی جنت میں داخل نہیں ہوں۔ اب ان 2 انتہاؤں کو آپ نے دیکھ لیا، اس کا نتیجہ میں بعد میں نکالوں گا، نتیجہ کیا نکلتا ہے، لیکن میں اسی کے حوالے سے شفاعت کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید ایک طرف تو ان آیات کو آپ دیکھیے، اپنے ذہن میں رکھیے کہ جس میں کیٹیگوریکل ڈینائل ہے، ایبسولوٹ کیٹیگوریکل ڈینائل، کوئی شفاعت قیامت میں نہیں۔ قرآن مجید میں آیات، چنانچہ کفار و مشرکین کی بات تو چھوڑ دیجئے، وہ تو بار بار قرآن میں آیا ہے، بار بار آیا ہے۔ ان کا جو تصور تھا شفاعت باطلہ کا تھا، اس کی نفی تو کی گئی ہے ہر جگہ پر۔ اب میں یہاں مسلمانوں سے جو بات کہی گئی ہے وہ بتا رہا ہوں۔ ایک تو سابقہ امت مسلمہ، یہ الفاظ جو ہیں یہ میں نے ہی عام کیے ہیں کہ سابقہ امت مسلمہ بھی ایک تھی اور ابھی تک موجود ہے ان ایگزائل۔ جیسے کہیں کا کوئی بادشاہ ہو اور وہ کہیں جلا وطن ہوا ہو، لیکن موجود تو ہے سابقہ امت مسلمہ یہود۔ اور بعض اعتبارات سے آپ اپنے آپ سے اگر تقابل کریں گے تو ان کا پلڑا بہت بھاری ملے گا آپ کو۔ وہ جو غالب نے کہا تھا کہ ریختہ کہ ایک تم ہی استاد نہیں ہو غالب، سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ ہم ہی تو نہیں امت مسلمہ، اگلے زمانے میں کوئی اور امت بھی تھی اور وہ بھی موجود ہے آج تک، بنی اسرائیل۔ 2000 برس عمر ہوئی اس امت کی، اس لیے کہ بحیثیت امت بنی اسرائیل کے بعد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
7ویں صدی عیسوی سے شروع ہو رہی ہے امت محمد، اور 1400 قبل مسیح سے شروع ہوئی تھی سابقہ امت مسلمہ، امت موسیٰ بنی اسرائیل، پورے 2000۔ اور مزید یہ، ایسے یہ کہ قرآن مجید اپنی عظمت کے اعتبار سے تمام کتب سابقہ پر حاوی ہے، زیادہ بھاری ہے، مہیمنن علیہ ہے، لیکن تعداد کے اعتبار سے تو ہم 4 کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں نا، جن میں سے 3 وہ ہیں جو سابقہ امت کو دی گئی، تورات، زبور، انجیل۔ نمبر 3، 1400 برس، اور اس کو خاص طور پہ اس لیے میں نوٹ کرایا کرتا ہوں کہ 1400 برس آج ہماری عمر ہوئی ہے امت مسلمہ کی، 1400 برس، 15ویں صدی شروع ہوئی ہے ہجری، 17واں سال ہے۔ 1400 برس اس امت کے اس حال میں گزرے کہ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ کوئی نبی موجود نہ ہو۔ A continuous chain of انبیاء۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب بھی کوئی نبی فوت ہوا اس کا خلیفہ کوئی اور نبی ہو گیا، اس کے بعد میں جانشین نبی تھا، اور شروع بھی 2 سے ہوئے اور اختتام بھی 2 پر ہوا ہے۔ This chain, long chain of prophets starting with 2، موسیٰ بھی نبی، ہارون بھی نبی، ending again with 2، یحییٰ بھی نبی، عیسیٰ بھی نبی، اور درمیان میں یوں سمجھ لیجئے 2 کھوٹے ادھر اور 2 کھوٹے ادھر، بلکہ ایک کھوٹا، ہاں 2 کھوٹے ادھر 2 کھوٹے ادھر، اور پھر ان کے درمیان وہ چین ہے کہ کوئی وقت ایسا نہیں گزرا کہ نبی نہ ہو۔ اس امت کا جو خطاب اس سے براہ راست قرآن میں ہوا ہے وہ 10 رکوع سورہ بقرہ کے اہم ترین ہیں، 5ویں سے شروع ہو کر اور 14ویں کے اختتام پر، بلکہ 15ویں کے شروع میں۔ ان میں سے بھی ایک حصہ جو ہے، ایک رکوع میں نے 12 آپ کو بتایا کہ وہ تو ہے دعوت کا، اور 9 رکوع ہے ملامت، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تمہاری یہ گمراہی، تمہاری یہ غلطی، تم نے دین میں یہ تحریف کی، تم نے یہ تصورات غلط اختیار کی، وغیرہ وغیرہ۔ ایک بہت ہی لمبا یوں سمجھیے لمبی قرارداد جرم، فرد جرم آئی، دونوں میں شروع میں اور آخر میں آپ کو جو آیت ملتی ہے وہ نوٹ کیجئے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ 4 چیزوں کی کیٹیگوریکل نفی، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کام نہیں آ سکے گی، کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے، کوئی فدیہ نہیں قبول کیا جائے گا، کوئی کسی طرف سے نصرت اور مدد نہیں ہو سکے گی۔ اب یہ ہے یوم آخر کا تصور، قیامت کے دن کا تصور۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ یہ تو ہے آیت نمبر 48، 6 رکوع کی آیت نمبر 2، اور آیت نمبر 123 15ویں رکوع کی آیت نمبر 2، پھر وہی 4 چیزیں، ایک لفظ فرق کا فرق ڈال دیا ادھر سے ادھر، آخر بھی وہی شروع بھی وہی، درمیان کی 2 چیزیں جو تھی ان میں سے اس کی پوزیشن صرف بدل دی ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اب یہاں عدل پہلے آ گیا، وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور کوئی شفاعت اسے فائدہ نہیں پہنچائے گی، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے۔